خدا تمہاری تخلیق کی ظاہری اور باطنی تکمیل میں مصروف ہے۔ 15واں اصول ہے، اس کی پوری توجہ تم پر ہے۔ ہر انسان ایک زیر تکمیل مرحلے میں ہے جو آہستگی اور مضبوطی سے تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک منتظر اور تکمیل پانے کی تقاضوں میں ایک نیا نامکمل فن پارہ ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی معاملہ رکھتا ہے، کیونکہ نسل انسانی ماہرانہ خطاطی کا نفیس فن ہے جہاں پوری تصویر میں ہر نقطہ یکساں اہم ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کی کتنی قدر و منزلت ہے اللہ کے گھر، کہ آپ میں سے ہر آدمی سے اللہ کا انڈیویجول تعلق موجود ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، ریکارڈ پہ آ رہا ہے، آپ کے ماں باپ کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، ریکارڈ پہ آ رہا ہے، آپ کے والدین کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ریکارڈ میں آ رہا ہے کہ فلاں شخص نے یہ راہ میں دیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ کسی کمزور کی عزت کرتے ہیں، ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ ہر انڈیویجول سے پروردگار کا تعلق ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ جب خالق کا اس سے تعلق ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ نامعلوم تھے، نامعدوم تھے، مگر ایک جگہ آپ تھے، اللہ کی یاد میں آپ تھے۔ اس کے مطابق اس نے روحیں ڈھالی، روحیں بنائی، پھر اتنا یاد رکھا اس کو کب بھیجنا ہے، کس کے گھر میں بھیجنا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اس کی مخلوق اس کی یاد میں موجود ہے۔ کیسا خالق ہے، اور پھر آپ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، آپ کے جسم کی، آپ کے افکار کی، آپ کے کردار کی، آپ کے حالات کی، ہر روز تبدیل ہوتے ہیں۔ بکری کا بچہ یا ہرن کا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، انسان کا بچہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے کیونکہ معاشرے کو تشکیل دینا مقصود تھا، اس کو ڈیپینڈنٹ بنایا۔ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، رفع حاجت بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی ماں ہی کرائے گی، کیونکہ اس کی تکمیل اللہ کو بتدریج کرنی ہے، آہستہ آہستہ سکھانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر کائنات میں اللہ انسانیت کی تکمیل بھی کرتا چلا گیا۔ جو قوانین پہلے انبیاء کو دیے گئے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے وہ سارا علم میچور ہو گیا۔ اتنا میچور ہو گیا کہ پروردگار نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اب کسی پیغمبر کی اور ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں، اتنے بالغ ہو گئے ہیں، میں نے ان کے دماغ کو اور دل کو، ان کی سماعت کو اور بصارت کو اتنا میچور کر دیا ہے کہ یہ اب بہتر فیصلے قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ کی ٹیچنگ کی روشنی میں کر سکیں گے۔ تکمیل کرتا چلا جا رہا ہے پروردگار عالم۔ اور سچ یہ ہے، جب تک سورج نکل رہا ہے نئی کرنیں روز پھوٹتی ہیں، نئے علم کے ساتھ پھوٹتی ہیں، اور انسان اس علم سے، اس کے سہارے، وہ ایک ٹارچ جو جل رہی ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی اس کی تکمیل مکمل نہیں ہوئی۔ تکمیل تب مکمل ہوگی جب روز قیامہ آ جائے گا، اب سارے علوم میچور ہو جائیں گے، انسان پوری طرح بالغ ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا اس زمانے کا آدمی اتنا باغی ہوگا کہ ہر کوئی کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس طرف انسان بڑھ رہا ہے، اس کا علم و آگاہی اتنی پھیل رہی ہے، اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کا سفر اس سمت میں جاری ہے، مگر اللہ تکمیل کیے جا رہا ہے، اور اللہ کا کام جاری و ساری ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید،
کہ آ رہی ہے صدا کن فیکون کن فیکون۔ علامہ نے اس کو اس ریفرنس سے بیان کر دیا۔ تکمیل پوری تب ہوگی جب وہ چیزیں جو انبیاء کے ذریعے قرآن میں آ چکی ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک سیکنڈ بھر میں تخت بلقیس کا لایا جانا، حدود کا گفتگو کرنا، چیونٹیوں کی گفتگو کا سلیمان علیہ السلام کا سننا، ہواؤں کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر ذکر کرنا، ہواؤں کو ان کے قابو میں دینا، یہ سارے کام حضرت انسان جب کر لے گا اور قرآن کی ہر چیز پریکٹس میں آ جائے گی، تب انسانیت کا سفر مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے ابھی سفر جاری ہے، ہماری تعمیر جاری ہے، اس میں تبدیلیاں جاری ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ کی چیزیں بدل رہی ہیں، مستقبل کی چیزیں بدل رہی ہیں، مستقبل کو ہم بہت دور تک دیکھنا شروع کر دیا ہے، اپنے حالات کو ہم نے تبدیل کر لیا ہے۔ ابھی انسان بہت آگے بڑھے گا، یہ اس کی نشاندہی شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ جاری رہیں گی، تم نے ان سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا فن پارہ ہے، اللہ نے ہمیں سب کو شرف عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ شرف ہمیں عطا نہ ہوتا تو ہم فن پارہ نہیں ہو سکتے تھے، اور ہمیں بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہے، بہترین قوتوں کے ساتھ، بہترین تخلیقی طاقتوں کے ساتھ، بہترین گیان کے ساتھ، بہترین حکمتوں کے ساتھ۔ سب سے حسین چیز جو اللہ نے کائنات میں بنائی ہے وہ حضرت انسان ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان اللہ کا دولہا ہے، وی آئی پی ہے، جس کے لیے ساری نعمتیں ہیں۔ جب آپ کو اس نے سب سے سجدہ کرایا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا شرک مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسان کے پروٹوکول کے لیے ہیں، اس کی فرما برداری کے لیے ہیں۔ اسی لیے پھر پروردگار نے یہ بھی کہا کہ میں نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس میں پھیل جاؤ۔ تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے تسخیر نہ کر دی گئی ہو، جو اس کے دسترس میں نہ دے دی گئی ہو، چاہے وہ آسمانوں میں چیزیں ہوں یا زمین میں ہوں۔ جو چیز کائنات میں ہے انسانی دسترس میں موجود ہے۔ تو انسان کا سفر اس طرح بھی جاری رہے گا اور اپنی تکمیل کی طرف بڑھتا رہے گا کہ جتنی چیزیں اس کی دسترس میں ہیں ان کو اپنے قابو میں لا کر دکھائے۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ جو بھی تبدیلیاں اس کے سراؤنڈنگ میں آ رہی ہیں ان سے بے چین نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو سائنسی ڈیولپمنٹ پہ بھی فتوے شروع ہو جاتے ہیں بغیر غور کیے، اور آج وہ ان چیزوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ میری آواز اب پتہ نہیں اللہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہی ہے۔ تو یہ سارے طریقے ہمارے لیے ہیں، ہماری اس میں عزت ہے، حوصلہ افزائی ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میرا اللہ میری طرف متوجہ ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری سوچوں کو بھی جانتا ہوں، میں تمہاری گفتگو کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے افعال کو بھی جانتا ہوں، میں تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں رہتا ہوں، اس کے بالکل قریب رہتا ہوں۔ تو جب آپ کے اتنا قریب رہ رہا ہے تو آپ سے محبت کتنی کرتا ہے، آپ کی نگہداشت کتنی کرتا ہے۔ صرف ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ سے اپنے تعلق کو سمجھ لیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جو اس سلسلے میں سوالات آئیں گے وہ بھی آپ کو اس کے جواب